رانا صاحب، یہ فیصل واڈا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور آپ کے بھی کیونکہ بہت سے اہم ذرائع ہیں، یہ واقعی بات ایسا ہے کہ فیصل واڈا صاحب آتے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی ہے، باتیں کی ہیں، بہت سی باتیں کی ہیں اہم، لیکن شاید اب وہ نہیں کریں گے اور ان کا تھوڑا سا ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی؟ میں اس کو اس طرح جواب دوں گا کہ کل ہم ایک بریفنگ میں تھے سیکیورٹی میٹنگ میں جی، اور جس میں پرائم منسٹر کا نام واضح طور پہ کئی دفعہ لیا گیا تھا اور ایک دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی. فیلڈ مارشل کا تو ظاہرہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے بیاف پہ ہر جگہ جا رہے تھے، لیڈ پی ایم کر رہے تھے ساری چیزوں کو. تو پھر ہماری ایک ساتھی آپ کی کلیگ جرنلسٹ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پی ایم کا نام نہیں ہے، تو میں نے متعلقہ اہم ترین جگہ پہ بھیجا تو مجھے جواب آیا نان سینس. تو آپ کو فیصل واڈا کا بھی میرا خیال ہے جواب سمجھ آ گیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کوثر کاظمی صاحب نے کیا بات کہی ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. لیکن وہ عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے ایک پیشین گوئی کی تھی. میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس ملک میں اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اتنا کاروبار ہوگا اور 1 مہینے میں ہوگا کہ یہاں ریڑی والا بھی زکوٰۃ دیا کرے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن آج تک وہ پیشین گوئی ٹھیک نہیں ہوئی. کئی دفعہ آپ کا جیک لگ جاتا ہے، کئی دفعہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اب بھی ٹھیک ہو، لیکن موجودہ حالات میں مجھے تو بہرحال بالکل یہ سچویشن نظر نہیں آ رہی. میں تھوڑی سی بات شفیع جان صاحب نے کہی، کوثر کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں جواب دینا چاہیے، دیں گے بھی صحیح، لیکن میں تھوڑا سا بتاؤں کہ سیاسی لوگوں کو، خواتین کو کبھی بھی نہیں لانا چاہیے. نہیں، میں اپنی بات کروں گا، بینگ جرنلسٹ میں ریپرزینٹ نہیں کروں گا. مجھے پتا تھا آپ بولیں گے، اچھی بات ہے آپ بولیں، لیکن ہاں میں نے اسی لیے کہا کہ میں اپنی جگہ پہ بات کروں گا کہ حقائق میرے علم میں بھی ہیں. کیا مریم نواز کو 2 دفعہ نہیں اریسٹ کرایا گیا؟ اس کی بیٹی اور نواز شریف کی نواسی کی موجودگی میں کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے پریسیڈنٹ قائم کی گئی. اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کریں، آپ 300 مقدمات کرا دیں، مجھے کیا ہے اس میں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ رواداری ہر طرف واپس آنی چاہیے. بہرحال آج اسمبلی میں مجھے 90s والی اپنی اسمبلی جو ہم کور کرتے تھے، کبھی اعتزاز حسن مار دھاڑ کرتے تھے، پھر ادھر سے جواب ہوتا تھا. آج مجھے تھوڑی سی اسمبلی میں نظر آئی بات. ٹھیک ہے، سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، یہی اسمبلی کی چاشنی بھی ہوتی ہے. یہ کوئی وہ تو ہے نہیں کہ جی آپ چپ کر کے بولیں پھر میں چپ کر کے بولوں گا. ہونی چاہیے نا، سیاست کس چیز کا نام ہے؟ اسمبلی کا رنگ ہی ختم ہو گیا تھا، گفتگو ہی ختم ہو گئی تھی. پی ٹی آئی اتنی سہولت کاری کرتی ہے. آپ کو میں کہوں گا کہ اپنی پارٹی کو سمجھائیں کہ اس بجٹ میں واک آؤٹ نہ کریں، بائیک آؤٹ نہ کریں، اور حکومت کو واک آؤٹ مت دیں کٹوتی کی تحریک میں. بالکل اپنی پوری تقاریر کریں، گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا رول اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بہترین انداز سے کریں. ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں اچھا، یہ ویسے شفیع جان صاحب ایک تو پہلے مجھے یہ کنفرم کر دیجئے، کیا واقعی آپ ابھی ٹیمپریری بجٹ پاس کرنے لگے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی 3 مہینے کا؟ میں آپ کو بالکل اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں عامر صاحب کو یہ بات بتا دوں کہ میری آج بھی اپنی ایم این ایز سے بات ہو رہی تھی جی، اور میں نے اپنے ایم این ایز کو یہ کہا ہے کہ آپ سے شہباز شریف کو تقریر کرنی نہیں چاہیے تھی. اگر میں وہاں پہ ہوتا شہباز شریف مجھ سے تقریر کر لیتا. جب عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے تو یہ لوگ عمران خان صاحب کو بکس مارتے تھے، پیجز پاڑ کے ان پہ پھینکتے تھے اور ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے تھے. اگر میں نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتا، ویسے بول دیں شاید خٹک صاحب نے کچھ کثرت کی ہے وہاں پر، پرچے پھاڑ پھوڑ رہے تھے وہ. شاہد خٹک صاحب ہمارا چیتا ہے، شاہد خٹک صاحب لگے رہتے ہیں. اگر میں نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتا تو شہباز شریف مجھ سے تقریر نہ کرتا. اب جہاں تک خیبر پختونخوا، مطلب آپ انہیں تقریر کرنے نہ دیتے، آپ اتنا واضح بلند بولتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں میرا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، کوئی عمران خان صاحب پہ کوئی تہمت لگاتا ہے یا کسی قسم کی وہاں پہ ذرا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا علاج میرے پھر آپ سپر ہیرو بن جاتے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بجٹ کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کی بجٹ کو اس وقت ہم قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے آفریدی صاحب مسلسل اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. آج بھی ہماری قانونی ٹیم سے مشاورت جاری تھی. ابھی جب میں آ رہا تھا، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ابھی بھی اس وقت بھی سی ایم ہاؤس میں قانونی ٹیم موجود ہے اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. کل ہماری ڈیٹ لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو بجٹ کے تناظر میں. ہم ملنا چاہتے ہیں، بنیادی حق ہے سی ایم آفریدی صاحب کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد ہم یہ معاملہ جو ہے، اگر ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے پھر تو بس بات ہی واضح ہو جائے گی. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو یہ معاملہ جو ہم پولیٹیکل کمیٹی کے پاس رکھیں گے. ایسی کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا. 3 مہینے، 6 مہینے، 12 مہینے، کوئی ابھی تک اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اچھا، یہ بات ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں، ابھی میں کیونکہ شاہد خٹک صاحب آپ کے چیتے ہیں، ببر شیر چیتے اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ انہوں نے ہی
اڈیالہ کے باہر 5,000 بندہ ہے 10,000 بندہ آپ کا ورکر ہے, آپ جتنے مرضی رہیں 10 لاکھ لائیں, لیکن انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ کہا ہے. پھر اس بیان کی تردید تحریک انصاف کے ترجمان کر رہے ہیں. ذرا سن لیں خٹک صاحب نے کیا کہا ہے. کال دیتے ہیں, موومنٹ ہوتی ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے. اس ایونٹ کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوئی. محمود خان اچکزئی صاحب نے جو فیملی کو جو پیغام کنوے کیا ہے, وہ میسج ان کو پارٹی کو بھی کنوے کرنا چاہیے تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا, تاکہ ہماری تنظیمیں ایکٹیو ہوتی, تاکہ ہمارے سب لوگ ایکٹیو ہوتے. اچھا, یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس معاملے کی وہ تردید کرتے ہیں, بٹ سوال میرا صرف آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ اتنا ہی الاؤ می ٹو سے اتنا نان سیریس ایشو ہے کہ کوئی بلاتا ہے کہ 10,000 بندے لے آئیں. اب تو گورنمنٹ بھی آپ کو کہتی ہے, میں اس دن رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہا تھا, وہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں 10,000 بندے یہ لے آئیں, اور 10,000 بندے اگر یہ لے آئیں تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا ہوں. تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں ہوتی شفیع جان صاحب؟ آپ نے جب لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے, آپ ایم پی ایس کو لے آتے ہیں, 2-3 دفعہ آپ ریلیز میں بھی لے کر آئے, پھر 26 نمبر چنگی پہ پرابلم ہو گیا, تو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں نظر آتی اگر اس معاملے کو لے کے چلنا ہے تو؟ دیکھیں, پہلی بات کہ رانا صاحب کے اختیار میں ہے, بات چیت کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ بے اختیار ہیں, یہ برتی کی ہوئی لوگ ہیں, وہ خود بھی اپنا الیکشن ہارے ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے رانا صاحب کی کہ 10,000 لوگ لے آئیں, تو وہ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے ہارے ہوئے ہیں, وہ ان کے پاس کوئی فارم 47 نہیں ہے. اچھا, رانا صاحب اگر کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ ہم لے آئیں تو ہم بات چیت کریں گے, حکومت کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو پھر ایک اور کام کر لیتے ہیں. جب ہم اتنے کمزور ہیں, ہمارے پاس لوگوں کی ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے, ہمیں ایک NOC دے دے پنڈی کی, مینار پاکستان کی, ہمیں مزید ایکسپوز ہونے دیں. اگر ہم وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو جمع نہ کیا تو ہم پھر گھر چلے جائیں گے, ہمیں ایکسپوز ہونے دیں. بات بڑی واضح ہے کہ کل جو وہاں پہ نمبر تھا وہ کافی حوصلہ افزا تھا. اگر آپ 4 سے 5 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ناکے لگائیں گے, لوگوں کو اٹھائیں گے, لوگوں کو روکیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو چکری کے انٹرچینج پہ 4 گھنٹے روکا گیا, ہماری پارلیمنٹیرینز کو روکا گیا, ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا. اگر آپ اس قسم کے ناکے لگا کے اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ جمع نہیں ہوئے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں تک شاید خٹک صاحب کی بات ہے, بالکل میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں, انہوں نے صحیح بات کہا کہ ایک میکینزم ہونا چاہیے. اگر اچکزئی صاحب سے رابطہ جس کا بھی ہوا ہے, تنظیمی امور کی یہ بات ہے, یہ تو تنظیم اس بات کو دیکھتی ہے. اگر ان سے کسی کا رابطہ ہوا ہے تو ایک پراپر اس کا میکینزم ہونا چاہیے تھا. ہمیشہ جب بھی اس قسم کی ایونٹس ہوتے ہیں تو میسیجز ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہے, نہ ہی کوئی میسج کسی پارلیمنٹیرین کو آیا اور نہ ہی کوئی میٹنگ کال کی گئی. اچھا, ایک بات یہ میں آگے مزید بجٹ کی تھوڑی سی بات شفیع جان صاحب سے کرنا چاہوں گا, لیکن کوثر کاظمی صاحب یہ بڑا پرانا مطالبہ ہے. ایک دفعہ نا آپ حسرت پوری کر دیں, آپ کو بھی اپنا پتہ چل جائے گا اور تحریک انصاف کو بھی, آپ دے دیں NOC, سیکیورٹی پروٹوکول انشور کریں, آپ دے دیں NOC, وہ جہاں مرضی جلسہ کرنا ہے, جتنی مرضی. کال منیب میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, مجھے نہیں پتا پہلے سیگمنٹ میں شفیع جان نے کیا بات کی جس کے جواب میں عامر بھائی کہہ رہے تھے کوئی کہ مریم نواز کو بھی اریسٹ کیا گیا.